بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب کا سبق صفحہ نمبر 26. ہر حرف میں پائی جانے والی صفات. ٹھیک ہے، یہ عملی مشق چاہتا ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ہم ایک حرف کو لے لیتے ہیں کہ جی صاد ہے نمبر 14 پہ، تو ہمس ہے. کیا ہے اس میں صفت ہے؟ ہمس. فحثہ شخص سکت، ہمس. اور شدت نہیں ہے تو پھر کون سی ہے؟ اجدو کا کتبتا. یہ طریقہ بتا رہا ہوں. اجدو کا کتبتا اس میں نہیں ہے تو پھر کس میں ہے؟ اخوا میں ہے. اور خص صاد اس میں آ گیا تو کس کون سے حروف میں؟ استعلائی. اور حروف مطبقہ کون سے ہیں؟ صاد، اس کے اندر صاد بھی آ گیا، اطباق. اور کیا ہے جی؟ فر من لبن میں نہیں ہے تو کیا ہے؟ اسمات. اور سفیر میں ہے جی صاد تو سفیریا. اور موٹا ہوتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفخم. کیا کہتے ہیں؟ ایک حرف کی ترتیب سمجھ آئی؟ بولے اس طریقے سے ایک حرف کے اندر ساری صفات کو آدمی یاد کر لیتا ہے. اور طریقہ اس کا یہی ہے کہ فحثہ شخص سکت، مجموعہ یاد کیا، اس مجموعے میں دیکھا کہ کون یہ حرف ہے تو کہا جی اس میں سے نہیں ہے تو کہیں گے جی جہر ہے. اجدو کا کتبتا اس میں یہ حرف ہے جی، ہے تو ٹھیک، نہیں ہے تو رخوا. بات سمجھ گئے جی؟ تو یہ اس نقشے کا مقصد ہے، ہر حرف کے اندر پائی جانے والی صفات. تو یہ مشق پریکٹس کریں گے انشاءاللہ. ہاں، یہ آپ نے خود مشق کر کے آنی ہے. اور پھر انشاءاللہ حروف پڑھتے پڑھاتے ہوئے جب کئی دفعہ آواز جاری ہونا ہے، موٹا ہونا ہے، تو وہاں پر میں عرض کر رہا ہوتا ہوں. اب آئندہ انشاءاللہ ایسا آپ سے پوچھا کروں گا تو یاد کر کے آئیں گے نا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 27 پہ حرف کی صفات اور مخارج کی عملی مشق. مخارج کی اس کی ہم مشق اور پریکٹس کریں گے ساکن والی تختی کے اندر. کس میں؟ بولیں بھائی جی. تو یہی وہی حروف ہیں ماموسہ اور حروف مجہورہ اور شدیدہ، متوسطہ، حروف رخوہ. تو ان کی عملی مشق ہم کس میں کریں گے؟ صفت اپنا تختی نمبر 10 کے اندر نورانی قاعدے میں. ٹھیک ہو گیا جی؟ آگے جی صفحہ نمبر 28. عارضہ کا مفہوم صفات عارضہ. عارضہ مطلب عارضی اور غیر معمولی نہ سمجھا جائے. غیر معمولی عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں اور جی صفات عارضہ کی غلطی ہے نا جی، لازمہ کی تو نہیں، عارضہ کی غلطی ہے نا. عارضہ کا مطلب غیر معمولی نہ سمجھا جائے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ صفات کبھی حروف میں پائی جاتی ہیں اور کبھی بولے کبھی پائی جاتی ہیں اور کبھی نہیں جی. جب پائی جاتی ہوں گی تو ان کو ادا کرنا ہوگا، ان کو ادا کرنا ہوگا جی. تو اس لیے ضروری ہے کیونکہ انہی صفات کی وجہ سے قرآن پاک کی تلاوت میں حسن اور خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. اگر یہ صفات ہی ادا کرنے سے رہ گئیں تو قرآن پاک کا حسن اور خوبصورتی باقی نہیں رہے گا، جو کہ موجب گناہ ہے اور مکروہ ہے. اسی وجہ سے اہل فن اور قرآن کرام نے ان صفات کو کیا کہا؟ محسنہ، مزینہ، محلیہ. تو محسنہ حسن دینے والی قرآن کو، زینت دینے والی قرآن کو جو صفات ہیں ان کا نام ہم نے جب سنا عارضہ تو سمجھو کہ ہو تو عارضی ہیں بھائی، ہو گئے تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو کوئی بات نہیں. ایسے نہیں. عارضہ کا معنی معمولی، بولو کہ عارضہ کا معنی معمولی، بلکہ عارضہ کا معنی محسنہ ہے. یہ قرآن کو حسن دینے والی ہیں، قرآن کو زینت دینے والی ہیں، تو لہٰذا ان کا بھی اہتمام فرمانا ہے. صفات عارضہ پھر دو طرح کی ہیں، عارض بالصفت اور عارض بالحرف. اس کا مطلب یہ ہے عارض بالصفت کا کہ وہ صفت عارضہ جو کسی صفت لازمہ کی وجہ سے پیدا ہو. جیسے موٹے حروف کے بعد الف کیا ہوتا ہے بھائی؟ موٹا پڑا جاتا ہے. جیسے قول، جیسے، اور باریک حرف کے بعد الف کیا پڑا جاتا ہے؟ باریک. جیسے کانا. سمجھ گئے جی؟ تو یہ ہے عارض بالصفت. الف ویسے باریک ہوتا ہے لیکن موٹے حرف کے ساتھ جب آئے گا
تو اس موٹے حرف کی صفت استعلاء کی وجہ سے اس میں بھی موٹاپا آ جائے گا، تو اس کو کہتے ہیں عارض بس، بولے نا بچو، اس صفت کے عارض ہونے کی وجہ سے حرف کیا ہو گیا؟ موٹا ہو گیا۔ تفخیم یعنی حرف کے پر ہونے کو کہتے ہیں، ترقیق حرف کے باریک ہونے کو کہتے ہیں جی۔ لفظ اللہ، لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر پیش ہو جی، الف ہو، تو اس لام کو کیا کہیں گے؟ خوب جی پور پڑھیں گے، موٹا پڑھنا چاہیے، جیسے هو اللہ، بولے بھائی، رفعہ اللہ، اللہ۔ اگر اس سے پہلے زیر ہو تو لام کیا ہوگا بھائی؟ جیسے للہ، فی سبیل اللہ، تو یہ عارض بس صفت کے حوالے سے یہاں پر بات آ گئی جو میں نے عرض کر دی۔ تو باقی انشاءاللہ عارض بالحرف صفات کون سی ہیں؟ یعنی نون ساکن تنوین کے بعد فلاں حرف آئے گا تو ادغام ہوگا، فلاں حرف آئے گا تو اخفاء ہوگا، فلاں حرف آئے گا تو اقلاب ہوگا، تو وہ عارض بالحرف ہیں۔ وہ کیا عارض بال، سمجھ آ گئی دونوں باتیں؟ یہاں عارض بالحرف کی وضاحت نہیں آئی، لیکن جہاں موقع آئے گا وہاں پر ترتیب سے آ جائے گی جی۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ اگر راہ کی صورتیں اس کو پھر پڑھ لیں گے ہے جی، تو اسی کی مشق کریں گے انشاءاللہ جی۔ تو عارض کا مفہوم سمجھ آ گیا الحمدللہ، اور دوسرا کیا ہے؟ صفات لازمہ کی مشق کرنی ہے، اور مزید جو اس کی عملی مشق مخرج اور صفت کی، وہ کہاں پر پڑھیں گے؟ تختی نمبر 10 کے اندر، ساکن و تختی کے اندر اس کی مشق ہوتی ہے۔ جزاکم